بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو۔ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال و غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں یہ دونوں کام نہیں کرتا۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ زندگی کے 3 اصول اپنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے، انتقام لینا کمزوری ہے۔ بہترین دولت قناعت ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ تفکر ہے، سوچو تاکہ راستہ پا سکو۔ اپنے عمل کو دیکھو نہ کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرو۔ حسن اخلاق انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ دل کو گناہوں سے پاک کرو، کیونکہ پاک دل میں اللہ کا نور آتا ہے۔ زبان کو لگام دو، کیونکہ اکثر لوگ زبان کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ سچ بولنا انسان کو عزت اور جھوٹ بولنا رسوائی دیتا ہے۔ بے وقوف کی دوستی سے عقل مند کی دشمنی بہتر ہے۔ جو دل سے محبت کرتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ عقل مند وہ ہے جو کل کے انجام کو سوچ کر آج کا عمل کرے۔ دنیا کا مال ختم ہو جاتا ہے مگر نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ دلوں کو باتوں سے نہیں کردار سے جیتا جاتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، دوست پر بھی مکمل بھروسہ نہ کرو۔ زبان دل کا ترجمان ہے، جس کا دل اچھا ہو اس کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے۔ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی دانائی خاموشی ہے جب بولنا نقصان دہ ہو۔ محبت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اپنے عیبوں کو پہچانو، کیونکہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ جو اپنے نفس پر غالب آ گیا
وہ دنیا پر غالب آ گیا۔ علم کے بغیر عبادت اندھی ہے اور عبادت کے بغیر علم بیکار ہے۔ اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھو، شاید وہ تم سے زیادہ طاقتور ہو۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دل کو اس سے بچاؤ۔ تقدیر سے لڑنے والا ناکام رہتا ہے اور صبر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کرو، عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، وہ خود تمہارے قدموں میں آئے گی۔ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں گناہ پر آمادہ کرے۔ محنت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا میں تاخیر نہ کرو۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ دنیا فانی ہے، اس پر بھروسہ کرنے والا دھوکا کھا جاتا ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا، روشنی کا ساتھ دو۔ علم کی زینت عمل ہے اور عمل کی زینت اخلاص ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ حسد کرنے والا کبھی چین سے نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ جو تمہیں نصیحت کرے تم اس سے دشمنی نہ کرو بلکہ اس کے شکر گزار رہو۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس پر غالب آ جائے۔ جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ اپنے انجام پر روئے گا۔ غصہ شیطان کی آگ ہے جو دل میں بھڑکتی ہے اور ایمان کو جلا دیتی ہے۔ جو اپنی قدر کو پہچانتا ہے وہ دوسروں کے طعنوں سے نہیں گھبراتا۔